أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ مائدہ آیت نمبر 1 اور 2 پڑھیں گے. یہاں سے سورۃ مائدہ شروع ہو رہا ہے، جو قرآنی سورتوں میں 5واں سورت ہے. اس سے پہلے ہم سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ نساء پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اب یہاں سے سورۃ مائدہ شروع ہو رہا ہے. مائدہ خوان کو کہتے ہیں، دسترخوان کو کہتے ہیں. تو اس میں آگے چونکہ اس کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل کے واقعے کے ضمن میں، اس وجہ سے سورت کا نام سورۃ مائدہ رکھا گیا. اس میں 120 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں، اور یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو پورا کرو، بالعقود اپنے عقد و اپنے عہد و پیمان کو، اپنے مواثیق کو، اپنے میثاقوں کو، عہود اور اپنے عہد کو. عقود جمع ہے عقد کی. عقد کے معنی ہے گرہ لگانا، کسی چیز کو پختہ کرنا. مراد یہاں پر وہ عہد و پیمان ہے جو ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ، یا ایک قوم دوسرے قوم کے ساتھ، یا ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے. مضبوط پیمان کرتا ہے، پکا عقد کرتا ہے، وہ مراد ہے. احلت لکم حلال کیے گئے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام چرنے والے جانور، جیسے اونٹ، گائے، بیڑ، بکری، اور جنگل میں جو چرنے والے ہوتے ہیں جیسے ہرن، نیل گائے وغیرہ. الا ما یتلی علیکم سوائے ان جانوروں کے جو آگے تم پر تلاوت کی جائے گی کہ وہ حرام ہے. غیر محل الصید اس حال میں کہ تم مت سمجھو شکار کو حلال، وانتم حرم اس حال میں کہ تم نے احرام باندھا ہو. ان اللہ بے شک اللہ یحکم ما یرید حکم کرتا ہے جو چاہتا ہے، فیصلہ فرماتا ہے جو چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کو، یعنی اللہ کے دین کے وہ تمام چیزوں کو جو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو. شعائر شعیرتن کی جمع ہے، وہ علامت یا وہ نشان جس سے دین اسلام کی عظمت اور اس سے دین اسلام کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، جیسے نماز، حج، عمرہ، خانہ کعبہ، مسجد، مینار، داڑھی، پگڑی، حرمت والے مہینے، قربانی کے جانور، حاجی صاحبان، معتمرین. یہ ساری چیزیں ہیں جن کو دور سے دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہے.
لا تحلوا حلال نہ سمجھو، بے حرمتی نہ کرو، شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام اور خصوصاً حرمت والے مہینوں کی، ولا الہدی اور نہ قربانی کے جانوروں کی، ولا القلائد اور نہ ان کے پٹوں کی۔ ہدی چھوٹے جانور کو کہتے ہیں، ایک بدنہ ہے جو اونٹ کو کہتے ہیں، اور ہدی چھوٹے جانور کو کہتے ہیں جیسے گائے اور بیر بکری وغیرہ۔ اور قلائد، قلادتن کی جمع ہے، وہ پٹا جو قربانی کے جانور کے گلے میں بطور نشانی باندھی جاتی ہیں۔ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ اور نہ ہی تم بے عزتی کرو آمین ان لوگوں کی جو ارادہ کرتے ہیں۔ آمین یہ شد کے ساتھ اور مد کے ساتھ ہے، آمین ارادہ کرنے والے، قصد کرنے والے۔ ایک ہے امین، اس کا معنی امانت دار، ایک ہے آمین اے اللہ قبول فرما، اور یہ ہے آمین، آمن کی جمع ہے، مراد ارادہ اور قصد کرنے والے۔ وَلَا آمین الْبَيْتَ الْحَرَامَ اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو ارادہ اور قصد کرتے ہیں بیت الحرام کی، خانہ کعبہ کی، یعنی حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، ان لوگوں کی بھی بے عزتی نہ کرو۔ یبتغون کہ وہ ڈھونڈتے ہیں، فضلا من ربہم اپنے رب کا فضل، ورضوان اور اس کی رضا اور خوشنودی۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب تم حلال ہو جاؤ، جب تم احرام سے نکل جاؤ، فاصطادوا تو پھر شکار کرو، یعنی اب جائز ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ جرم کسی کو کسی کام پر ابارنا اور اکسانا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور نہ اکسائے تمہیں، شَنَآنُ قوم اس قوم کی دشمنی اور بغض، ان صدوکم جنہوں نے روکا تھا تمہیں، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، ان تعتدوا اس بات پہ کہ تم بھی زیادتی کرو، یعنی کفار مکہ نے جب حدیبیہ کے سال تمہیں روکا تھا تو اب تم ایسا نہ کرو کہ ان کو روکو، ایسا نہ کرو۔ وَتَعَاوَنُوا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد کرو، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ بر ہر نیکی کا کام، تقوی ہر برائی سے بچنا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد نہ کرو، عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ محترم سامعین، یہاں سے سورۃ مائدہ شروع ہو رہا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت میں 5 باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عقود پورے کرو۔ عقود عقد کی جمع ہے، میں نے جس سے پہلے بتا دیا۔ اس سے مراد وہ تمام عہد و پیمان ہے جو ایک انسان اللہ سے کرتا ہے، یا اپنے آپ سے کرتا ہے، یا دوسرے انسانوں سے کرتا ہے۔ مختصراً اس میں جب ایک بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کے بعد جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے اس عقود کے اندر شامل ہے، لہذا ان سب کو پورا کرو اور اس کی پابندی کرو۔ اس میں نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، جہاد، لین دین، بیع و شراء، نکاح وغیرہ، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو پہلی بات اس میں یہ بتائی گئی ہے آیت نمبر 1 میں کہ اپنے عہد اور وعدے پورے کرو۔ دوسری بات یہ کہ تمہارے لیے کچھ جانور حلال ہے۔ تیسری بات یہ کہ کچھ جانور حرام ہے۔ چوتھی بات یہ کہ احرام کی حالت میں شکار حلال نہیں ہے، اور پانچویں بات یہ کہ احرام کے بغیر شکار حلال ہے۔ یہ 5 باتیں پہلی آیت میں بیان کی گئی ہے۔ میں پھر بتاتا ہوں۔ پہلی بات، اپنے عہد و پیمان پورے کرو۔ نمبر 2، کچھ جانور تم پر حلال ہے۔ نمبر 3، کچھ جانور تم پر حرام ہے۔ نمبر 4، احرام کی حالت میں شکار تم پر حرام ہے۔ نمبر 5، احرام کے بغیر شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں بہیمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور انعام، بہیمہ درندوں کے علاوہ جتنے بھی جانور ہے، اور انعام اس کی صفت ہے، جیسے کہ گھروں میں پالے جاتے ہیں چوپائے مویشی، جیسے اونٹ، بکری، بھیڑ، دمبا، بھینس وغیرہ۔ تو اس کی طرح وہ جانور جو
جنگل میں چرتے ہیں جیسے ہرن، نیلگائے وغیرہ، یہ سب حلال ہیں۔ اور حرام وہ ہے جو آگے اللہ فرماتا ہے تم پر تلاوت کی جائے گی، اس سے اشارہ آیت نمبر 3 کی طرف ہے جس کو آیت تحریم کہا جاتا ہے، کہ اس میں تذکرہ ہے ان تمام کا جو حرام ہے۔ غیر محل الصید، محلی جمع ہے محل کی، اور صید شکار کو کہتے ہیں کہ تم شکار کو حلال مت سمجھو، وانتم حرم، حرم حرام کی جمع ہے، مراد احرام کی حالت میں شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ شکار حرام ہے، البتہ جو پالتو جانور ہے ان کا کانا اور ان کا گوشت وغیرہ یہ جائز ہے۔ ہاں ایک بندہ جب احرام کھول دے اور وہ حدود حرم سے باہر ہو تو پھر اس کے لیے شکار کرنا حلال ہے۔ احرام کی حالت میں یا حدود حرم کے اندر شکار کرنا، خود یا کسی کی مدد کرنا، یہ دونوں حرام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا۔ آیت نمبر 2 میں 5 چیزیں بیان کی گئی ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ نمبر 1 شعائر اللہ، نمبر 2 حرمت والے مہینے، نمبر 3 قربانی کے جانور، نمبر 4 ان کے گلوں کے پٹے، اور نمبر 5 حج اور عمرہ کے لیے جانے والے۔ تو شعائر اللہ جیسے میں نے پہلے بتا دیا، اس سے مراد وہ تمام دین کی علامات ہے جس سے دین کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، جیسے مسجد، داڑھی، پگڑی، قرآن، خانہ کعبہ، صفا، مروہ اور حرمت والے مہینے وغیرہ۔ تو اگرچہ شعائر اللہ میں یہ بات کی چیزیں بھی شامل ہے، لیکن اس کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال رکھو اور اس میں آپس میں قتال اور لڑائی نہ کرو۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 مسلسل ہے، جیسے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب ہے، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ہدی قربانی کے جانور جیسے میں نے بتا دی، ایک ہدی ہے، ایک بدنہ ہے۔ چھوٹے جانور جیسے بیل، بکری اور گائے وغیرہ اس کو ہدی کہتے ہیں، اور جو اونٹ ہے اس کو بدنہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی شعائر اللہ کے اندر ہے اور ان کی بھی حرمتی کرنا، اس سے بھی اللہ نے روکا۔ قلائد، قلادتن کی جمع ہے۔ اس وقت ایسا رواج تھا کہ جو قربانی کے لیے جانور بولے جاتے تھے اس کو زخمی کرتے تھے تھوڑا سا کوہان پر، اور اس پر وہ خون لگا دیتے تھے، یا اس کے گلے میں جوتا یا پٹا ڈال لیتے، یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ قربانی اور حرم کے جانور ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں اس کو مختلف قسم کے رنگ دیتے ہیں، یا جوتا ڈالتے ہیں، یا کچھ اور ہار وغیرہ پہناتے ہیں۔ تو اس میں مبالغہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کا احترام کرو، بلکہ ان کے گلوں میں جو پٹے اور جوتے ڈالے گئے ان کا بھی احترام کرو۔ اور 5ویں نمبر پر عامین البیت الحرام، یعنی وہ لوگ جو حج یا عمرہ کے قصد سے گھروں سے نکلتے ہیں ان کی بے عزتی نہ کرو، راستے میں ان کے ساتھ بے عزتی سے پیش نہ ہو، بلکہ ان کو عزت اور احترام کے ساتھ جانے دو، ان کا راستہ نہ روکو۔ تو یہ 5 قسم کی باتیں ہیں۔ آگے ایک اور حکم بیان کیا گیا ہے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم احرام کھول لو تو پھر شکار تمہارے لیے جائز ہے۔ یہاں شکار کی اجازت ہے، مطلب یہ نہیں کہ شکار پھر تم پر واجب ہے کہ جیسے احرام کھولو تو شکار کرو، نہیں، مطلب وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھولو تو شکار کرو، یعنی شکار تمہارے لیے پھر مباح اور جائز ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ کافروں کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم ان کو مسجد حرام سے روکو، اگرچہ انہوں نے تمہیں روکا تھا لیکن تم ایسا مت کرو۔ بر اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اور اثم اور عدوان، گناہ، ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ یہ ایک اصول بیان کیا کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کن کاموں میں کریں گے اور کن میں نہیں کریں گے، تو یہ ایک اصول بیان کیا گیا۔ اور آخر میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔